ہے کہ نالج حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور نالج حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ سڑک کے کنارے تو پڑھ نہیں سکتے ہم کتاب کو۔ میں بھی کورس کر رہا ہوں آن لائن، تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے وہ کورس، ڈیلی 3 بجے سے لے کر 4 ساڑھے 4 تک ہوتا ہے، 4:30 بجے تک ہوتا ہے۔ تو آن لائن سب کچھ بتاتے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کتاب لے کے بیٹھنا پڑتا ہے، پینسل لے کے بیٹھنا پڑتا ہے، ان کو مارک کرنا پڑتا ہے۔ آج تو سنیچر تھا، سنیچر اور سنڈے بند رہتا ہے، باقی ہر دن ہوتا ہے، مجھے لے کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ سلیم مہودے کہہ کر کے ہم کو بلاتے ہیں کہ عبداللہ سلیم مہودے بدتی پڑھیے، آپ شروع کیجیے، اب آپ کی باری۔ یہ چیز ہے، پڑھائی کے لیے ایک پاٹھشالہ ہونا چاہیے، پڑھائی کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے، تو اسی جگہ کو تقریباً 1866 میں ہمارے اس دیش کے اندر انگریز کے بعد جب انگریز آئے اس دیش میں، اس ملک میں، تو انگریزوں نے جتنے بھی مدرسے تھے، پاٹھشالے تھے، ان کو مسمار کر دیا، ان کو توڑ دیا تھا۔ تو اس وقت جو ہمارے علماء کرام تھے، اس وقت جیسے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا عبدالرشید گنگوہی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حافظ ضامن شہید، ان سے پہلے جو تھے علماء کرام، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان سے پہلے جو تھے مولانا سید شاہ اسماعیل شہید، مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان سے پہلے جو تھے مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان سے پہلے جو تھے جنہوں نے تعلیم کی بنیاد ڈالی بھارت کی سرزمین پر انگریز کے بعد، اس شخص کا نام مولانا شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اور ان مدرسوں کی جو بنیاد ڈالی گئی وہ مدرسہ آج تک چلتے ہیں۔ آج مدرسے کی تحقیق اور سروے کرتے ہیں کہ اس مدرسے کے اندر کیا ہوتا، کرائیے، اچھی بات ہے، کوئی دقت نہیں، خوب تحقیق کروائیے۔ اب سے پہلے بھی کسی گورنمنٹ کے کسی پردھان منتری نے کرایا تھا ہمارے دیش میں یا کسی اور ملک میں سروے، کوئی دقت نہیں، آپ کا ادھیکار ہے، کرائیے۔ لیکن دو ٹوک لفظوں میں میں کہوں گا، I spent a lot of time in مدرسہ، میں نے بہت لمبا وقت مدرسے میں گزارا ہے، تقریباً میں کہہ سکوں 13 سے 14 سال کی زندگی میں نے مدرسے میں اپنی گزاری۔ I used to study when I was in مدرسہ، I spent in مدرسہ۔ آپ کو یہ شک ہوتا ہے، آپ کو یہ بے چینی ہے کہ مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا، مدرسے میں صرف مسلمان کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، مدرسے کے اندر صرف ہمارے مدرسے میں بچے سیرت رسول پڑھتے ہیں، مدرسے میں بچے صرف نحو صرف یعنی گرامر پڑھتے ہیں، مدرسے میں قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، مدرسے کا پڑھا لکھا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں مدرسے کا پڑھا لکھا، میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میں ایک ایگزامپل ہوں، پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم سے بہتر سینکڑوں بچے ہیں، ہم سے بہتر سینکڑوں علماء کرام، کس فیلڈ میں، کن سی زبان میں مجھے تقریر کرنی ہے بھارت کے اندر، سنسکرت میں تو انشاءاللہ کروں گا، انگریزی زبان میں بتائیے کون سی، in which topic I want to talk, do you want to talk, do you want to talk to me? Every man and every fear and every palace, I am able to give speech in front of the people for the long time, because I learned and I taught the English, and right now I am teaching English language and the all subject in my school. There are in my school lot of subjects پڑھائے جاتے ہیں ہمارے اسکول کے اندر، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سے بات کرنے کی صلاحیت ہمارے بچوں میں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مدرسوں میں پڑھ کر بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، اس دنیا کا، اس دھرتی کا سب سے پہلا کیمیکل بنانے والا، کاربن آکسیڈیشن کو بنانے والا کون، جو دوائیوں میں استعمال ہوتا، اس دھرتی کا سب سے پہلا کیمسٹری کا فادر کون ہے، یہ دنیا والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مائک لے کر صرف بدنام کرتے ہیں کہ ان مدرسوں کے اندر جناب
ریاضی کی تعلیم نہیں ہوتی، میتھ کی تعلیم نہیں ہوتی، ڈاکٹریٹ کی تعلیم نہیں ہوتی، سائنس کی تعلیم نہیں ہوتی. میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ بتاؤ دنیا کا سب سے پہلا کیمسٹرین کون ہے؟ علم کیمیا کے اوپر سب سے بڑا ماہر اگر کوئی ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. اس شخص کا نام جابر بن حیان ہے، جو مدرسے کا پروڈکٹ تھا، مدرسے کا آکسیڈیشن بنانے والا اور الکیمسٹ، بڑا کیمسٹرین تھا. کیمسٹ کو بنانے والا کون؟ جابر بن حیان تھا. ان کو چھوڑیے جناب، آپ کے آنکھ میں موتیا بل ہو جائے، اس موتیا بل کا علاج کیسے کرتے؟ آپریشن کے ذریعے سے آپ کرتے. اس موتیا بل کا کھوج کرنے والا دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن. آئی سرجن کون؟ آئی سرجن. دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن کا نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ابو موسیٰ عمار موصلی، جو ایک عالم دین تھا، جو ایک مدرسے کا پڑھا لکھا تھا. ان کو چھوڑو جناب، ان کو ایک طرف کرو، دوسری طرف آؤ. آج بھی یورپ کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام القانون ہے. القانون اس کتاب کا نام ہے. And this book has 10 lakh words and there are 5 chapters of this book. And this book has been written by one person. ایک انسان کے ذریعے سے وہ کتاب لکھی گئی ہے القانون. اور اس کتاب کے اندر جو مضامین ہیں، اس کتاب کے اندر جو باتیں کہی گئی ہے، میرے بھائی آپ کو تعجب ہوگا کہ یقیناً یہ باتیں اس انسان کی یہ کتاب ہو سکتی ہے. 10 لاکھ ورڈ والے الفاظ والی یہ کتاب القانون، جو آج بھی یورپ کے اندر پڑھائی جاتی، جو آج بھی کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی، جو آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی، یہ کتاب. اور آپ کو میں بتا دوں 15ویں عیسوی میں یہ کتاب فرینچ زبان میں، لاطینی زبان میں اور جرمن زبان میں 15 مرتبہ شائع ہوئی تھی. اور 16ویں صدی میں 20 مرتبہ یہ کتاب شائع ہوئی تھی. اور اس کتاب کو دنیا کے تمام لوگوں نے پڑھا تھا. آج بھی یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. اس کتاب کا نام القانون. اور اس کتاب کو لکھنے والا کون؟ اس کتاب کو لکھنے والا ابن سینا، ایک عالم دین تھا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو. ان کو ایک طرف کرو، ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. سب سے پہلے چیچک کے اوپر تحقیق کس نے کی؟ پتھری کے اوپر. گولڈ بلیڈر میں پتھری ہو جائے، سٹون ہو جائے تو اس کے اوپر تحقیق کس کی ہے؟ پوچھو دنیا والوں سے، پوچھو ڈاکٹروں سے، پوچھو MD ڈاکٹر سے، پوچھو MBBS سے کہ ذرا بتاؤ کہ چیچک جو اتنی بڑی مہلک بیماری ہے، اس بیماری پر کھوج کس نے کیا؟ ذرا بتاؤ دوائی میں جو الکوہل ڈالتے ہیں، اس الکوہل کا موجب کون ہے؟ اس الکوہل کو کس نے پیدا کیا؟ یہی نہیں جناب، یہ تو کچھ نہیں. یہ ایک طرف رکھے. جب اس شخص کا ابھی 1923 میں اب پروگرام واز ہیلڈ، ایک پروگرام لندن کے اندر ایک طبی اجلاس، طبی کانگریس اجلاس ایک پروگرام منعقد ہوتا 1923 میں لندن کے اندر. تو لندن کے اندر ڈاکٹر کا امام کس کو مانا گیا؟ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کو، جنہوں نے پتھری کے اوپر کتاب لکھی، جنہوں نے مسالوں کے اوپر کتاب لکھی، اور جنہوں نے جناب یہ چیچک کے اوپر سب سے پہلی تحقیق کی، جنہوں نے الکوہل کو ایجاد کیا. کون؟ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی. کوٹ کرنا ہماری تقریر کو، چلانا ان نیوز چینل میں، کبھی یہ مت بولنا کہ ان مدرسوں کے اندر سائنس کی تعلیم نہیں ہوتی. ریاضی کو میتھ کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں. اس ریاضی کا سب سے بڑا ماہر کون؟ اس ریاضی کا سب سے بڑا ماہر ہبت اللہ انصاری بغدادی. سب سے بڑا ماہر ہبت اللہ انصاری اس فیلڈ کا. خامخواہ اعتراض کرتے ہیں جناب، میرے پاس ابھی اور نام میں گناؤں گا. اسی لیے صرف یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے. I am a student. I am a former student of a madrasa and lots of madrasa. ہم بہت سارے مدرسوں کے طالب علم رہ چکے ہیں. کہیں اور کیا ناظرہ، کہیں اور کیا عربی، کہیں اور پڑھی تجوید، کہیں اور پڑھی، اور فقہ کہیں اور پہ ہم نے پڑھا، نحو صرف کہیں اور ہم نے پڑھا ہے.
ہم جانتے ہیں مدرسے میں ہوتا کیا ہے؟ مدرسے میں وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلا بلکہ دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مدرسہ اصحاب صفہ مدرسہ تھا میرے بھائیوں. وہاں ہوتا کیا تھا؟ سیم وہی پیٹرن ہم نے دیکھا ہے مدرسوں میں. ابھی تو الحمدللہ مدرسوں کی حالت ٹھیک ہوئی ہے, مدرسوں کی حالتیں بہت اچھی ہو گئی, کھانے اچھے ملنے لگے ہیں. when I was to study مدرسہ, جس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا, میری پڑھائی شروع ہوئی 1997 سے. میری پڑھائی شروع ہوئی ایک مدرسے میں ہم پڑھتے تھے تو جھونپڑی میں آگ لگ گئی تھی, تو جلتے جلتے بچے مرتے مرتے اللہ نے دوسری شاید زندگی میں کچھ کام لینا تھا تو اللہ نے زندگی دی. وہاں اس مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو جب کھانا کھاتے تھے نا, چاول میں وہ سفید کیڑا جو ہوتا, وہ کیڑا ہم لوگوں کے پلیٹ میں آتا تھا. استاد سے شکایت کرتے تھے کہ حضرت یہ کیڑا, بلا رہے کیڑا کھا کے ہی تم لوگ کچھ بنو گے آگے چل کر. ہم لوگ کھا جاتے, بچے سے کوئی وہ نہیں. کھانا کیسا مل رہا ہے, آلو دال ایسی ملتی تھی آج, بلکہ ہم لوگ تو یوں بولتے تھے یہ دال ایسی ہے الذی یجوز بہ الوضوء, یہ ایسی دال ہے کہ اس سے وضو کر لو تو وضو ہو جائے, یعنی بالکل پانی کے لیے. ایسی دال ہم لوگوں نے کی ہے مدرسوں کے اندر جناب. یقین نہیں ہوگا آپ کو, ہم خود اپنی بات بتاتے ہیں, مدرسے کا نام نہیں لوں گا. اتر پردیش کے مدرسوں میں کیسا ہوتا ہے؟ وہ موٹی روٹی ملتی ہے, نان جب آپ کھاتے ہیں تو سائڈ میں موٹی تھوڑی کچی رہ جاتی ہے, اس کو حاشیہ بولتے تھے, اس کو ہم لوگ بوری میں ڈال دیتے تھے. لیکن کبھی کبھی ایسا موقع آیا ہے ہمارے دوستوں کا, ہم لوگوں کا بھی, کہ فجر کی نماز کے بعد ان حاشیوں کو اٹھا کر توڑ کر ہم لوگوں نے ناشتے کی جگہ پہ کھایا. یہ ہوتا ہے مدرسوں میں جناب غلط فہمی پالنے والوں. مدرسے میں پڑھنے والے کیا جسٹس نہیں بن سکتے؟ کیا جج نہیں بن سکتے؟ مدرسے میں پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, حدیث پڑھنے والے, میرے ہندو بھائیوں ذرا بتاؤ کیا نہیں بن سکتے؟ بن سکتے. اس دیش کے اندر غلط فہمی پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلے جاتے میڈیا والے, وہ بچے سے کہتے ہیں نورانی خواجہ, تو بچے سے بتاؤ ذرا پردھان منتری کا نام کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں بچے سے کہو ذرا بتاؤ روپے درجی کتنا, اس کو پوچھنا چاہیے تم بتاؤ روپے درجی کتنا. نرسری کے بچے سے آپ پوچھے گا کہ بتاؤ راشٹرپتی کا نام کیا, بتائے گا بچہ. چلے جاتے صرف یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیے یہاں سائنس نہیں پڑھایا جاتا, یہاں میتھ نہیں پڑھایا جاتا. سائنس, میتھ, جیوگرافی, فلسفہ, بایولوجی, یہ ساری چیزیں اسلام قرآن سے نکالا گیا ہے بھائی. ابھی میں اور بتاؤں, 2-3 نام میں نے اور چھپا کے بھی رکھے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. مدرسے کے پروڈکٹ تعجب کریں گے, ان کی مہانتا میں نے آپ کے سامنے بھی بیان نہیں کی. صرف 2-3 انسانوں کا نام ہم نے بتایا آپ کے سامنے. وہ کتاب ہم نے نہیں لکھی. ہارورڈ یونیورسٹی آپ اٹھائیے, وہاں کا ایک پروفیسر ہے جس کا نام اسٹیفن بریڈلی, انہوں نے ایک کتاب لکھی, The First Scientist and Optics, ملا جلا ہے چشمہ آنکھ کے تعلق سے. علم بصریات, آپ کا ڈاکٹر اس کتاب کو پڑھ کر آپ کا ڈاکٹر بنتا. اس کتاب کو لکھنے والا ابن حزم. کون؟ ایک بڑا عالم دین, جاننے والا اپنی شریعت کو. بتائیے بھائی, ہمارے ہندو بھائیوں خواہ الزام لگا دیتے ہیں کہ مدرسے کے اندر یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. مدرسے کے اندر یہ ہوتا ہے صرف اپنے اللہ کے بارے میں, چونکہ مذہب, دین اور شریعت ہمارے خمیر میں ہے. محبت اپنے مذہب سے, اپنی شریعت سے, اپنے ملک سے ہماری خمیر میں ہے. ہمارے خمیر میں, ہماری بدن میں, ہماری رگوں میں دین سے محبت, مذہب سے محبت, قوم سے محبت, ملت سے محبت, ملک سے محبت. ان سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمارے مدرسوں کو توڑ دیجئے, الحمدللہ
چبوترا پہ بیٹھ کر جیسے حضرت ابو ہریرہ صفہ ایسے ہی ایک چبوترا تھا، اس پر کچھ ٹہنیاں کھجور کی ڈال دی گئی تھی تاکہ اس میں سایہ رہے. صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھتے، جو وحی آتی، جو احکامات آتے، جو اللہ کا پیغام آتا، صحابہ کرام فوراً اس کو ہاتھوں ہاتھ دیتے اور پھر دوسروں کو سکھاتے، دوسری جگہ چلے جاتے. وہ سب سے پہلا مدرسہ تھا. وہاں کوئی بریانی نہیں ملتی تھی، وہاں پر جناب کوئی مٹن نہیں ملتے تھے، وہاں پر کوئی مچھلی نہیں ملتی تھی، بلکہ وہاں پر بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی 2-3 دن گن جاتے تھے، ہم آقا کرتے تھے، پیٹ میں کبھی پتھر باندھنا ہوتا تھا، بے ہوشی کی حالت آ جاتی تھی، سڑک کے کنارے پڑ جاتے تھے، لوگ پاگل دیوانہ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے. کبھی کبھی 1-2 کھجور میں ہم لوگ اپنی زندگی بسر کرتے تھے. وہ صفہ کے طالب علم اور ابو ہریرہ تھے، حضرت ابو ذر تھے، حضرت حسان تھے اور کئی صحابہ کرام تھے. علامہ امام نووی نے یہ تعداد یہ لکھی کہ زیادہ سے زیادہ تقریباً یہ تعداد 400 تک بھی پہنچ جاتی تھی. یعنی صحابہ کرام کی، ان طالب علم کی جو قرآن کو پڑھنا، جو احادیث کو سیکھتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا صحابی باہر چلے جاتے، دوسرے جو وہاں موجود ہوتے وہ غیر حاضر رہنے والے صحابہ کرام کو ان کو سکھاتے تھے اور کوئی دوسری چیز وہاں پر نہیں سکھائی جاتی تھی. سیم وہی چیز ہمارے آج مدارس کے اندر پڑھائے جاتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان مدرسوں میں پرٹیکولر انجینئر نہیں بنایا جاتا، نہیں بنایا جاتا، ہم مانتے ہیں اس بات کو، اعتراف کرتے ہیں اس بات کو. ہم صرف وہاں پر قرآن پڑھانے کے لیے ایک نصاب متعین کیا گیا ہے. 1866 کے بعد ہمارے بھارت کے اندر چونکہ انگریز نے ہمارے مذہبی اداروں کو 10,000 مدرسوں کو توڑ دیا تھا، تو علماء کرام نے دیکھا کہ قرآن کی بقا کے لیے، اللہ کی وحدانیت کی بقا کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے مدرسوں کا ہونا ضروری ہے. مدرسہ نہیں ہوگا تو علماء نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے تو مسجد میں امام کہاں سے ہمیں آئے گا، مؤذن صاحب ہمیں کہاں سے ملیں گے، فتوے بتانے والے حضرات مفتیان کرام کہاں سے آئیں گے. اور یہ چیز ضروری، میرے ہندو بھائی، ضروری اگر ضروری نہیں ہے تو آپ پڑھیے شریمد بھگوت گیتا کے اس شلوک کو جس میں کہا گیا ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو میتتم، ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو میتتم، آستھیتہ صحیح یکت آتما مامیوام اتمام گتم. 19واں منتر شریمد بھگوت گیتا کا، اس میں یہ کہا گیا سخی لوگ، یہ تو سخی ہے، یعنی اس دھرتی پر سخی لوگوں کا ایک مقام ہے. اس لیے کہا گیا